إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ اسی نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا، وہ مقصد کہ انسان ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سارے ہی انسانوں کو اور جنات کو میری ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بے پایہ درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد بنی اسرائیل کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں، فجر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ قرآن مجید کا فجر میں تلاوت کرنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ حضرات، یہ 2 آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو 5 وقتہ فرض نماز ادا کرنے کی تعلیم دی ہے،
اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اے پیغمبر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس تہجد کی نماز کے اہتمام کرنے کی وجہ سے تمہیں مقام محمود عطا کرے۔ مقام محمود کا مطلب یہ ہے آخرت میں جو ہے شفاعت کا جو حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت ملنے والا ہے۔ تو حضرات آپ دیکھیں گے کتاب و سنت میں قرآن اور حدیث کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے مطالعے سے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر دو طرح کی عبادتیں انہیں ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ دو طرح کی عبادتوں کے ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں، فرائض ہیں، فرائض کو تو ادا کرنا ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کی ادائیگی میں کوئی سستی کرتا ہے، اگر کوئی بندہ ان کی ادائیگی میں جو ہے کوتاہی کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو ایسے بندے کو جو ہے اللہ کی طرف سے گرفت بھی ہو سکتی ہے، پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی جانب سے فرائض میں کمی کرنے کی وجہ سے، کوتاہی کرنے کی وجہ سے اللہ کی جانب سے اسی دنیا میں اسے عذاب بھی مل سکتا ہے، اور فرائض کے ترک کرنے کی وجہ سے آخرت میں اسے جہنم میں بھی جلنا پڑتا ہے۔ جیسے فرض نماز ہے، فرض روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اگر استطاعت ہے، تو یہ ساری چیزیں فرض ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اس میں سستی کرتا ہے، ایسے آدمی کو آخرت میں سزا ملنے والی ہے۔ ایک تو ایک عبادتیں، اور بعض عبادتیں نفل ہے اور سنت کا درجہ رکھتی ہیں، بعض عبادتیں سنت کا درجہ رکھتی ہیں، ان عبادتوں کو ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان میں بھی بعض عبادتیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے پیارے نبی نے تاکیداً اسے ادا کرنے کی تعلیم دی ہے اور پیارے نبی نے زندگی میں اس کا اہتمام کیا ہے، اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندگی میں اہتمام کے ساتھ ادا کیا۔ اس کے چھوڑنے پہ عذاب تو نہیں ملے گا لیکن عتاب ملے گا، آخرت میں گرفت ہوگی، پوچھ ہوگی کہ تم نے پیارے نبی کی اتنی عظیم سنتوں کو کیوں چھوڑا۔ تو اس لحاظ سے آئیے ہم جانتے ہیں شریعت نے جتنی بھی عبادتیں ہمیں فرض کی ہے اس کے پیچھے نفل نمازیں لگائی ہیں، نفل عبادتیں لگائی ہیں۔ دیکھیے آپ فرض نمازوں میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، آپ دیکھیں گے 5 وقتہ نمازوں میں آگے پیچھے شریعت نے کتنی نفل نمازیں ہمیں لگائی ہے۔ اگر ہم روزے کو لیتے ہیں، رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے فرض ہیں، تو شریعت نے رمضان کے فرض روزوں کے ساتھ کتنے روزے ہیں جو ہمارے لیے جو ہے نفلی روزے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے، میں خواہش یہ کرتا ہوں کہ کل جو میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کے پاس جو میرے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، میں جو ہے روزے کی حالت میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کے تعلق سے کہا ایام 20، ایام 20 کا مطلب کیا ہے؟ عربی مہینے کی تاریخ کے حساب سے 11، 13، 14، 15ویں تاریخ، عربی مہینے کے اعتبار سے 13، 14، 15 یہ 3 روزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، عرفے کا روزہ رکھتے تھے، شوال کے 6 روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ نفلی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرائض کے ساتھ لگا دی ہے۔ آپ دیکھیں گے زکوٰۃ، جب صاحب نصاب ہے آدمی تو شریعت نے جو ہے اسے نفلی صدقات ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ نفلی صدقات وہ فرض کے ساتھ ساتھ جو ہے غرباء کا، مساکین کا خیال کرتے ہوئے نفلی صدقات کرنے کی اسے تعلیم دیتی ہے شریعت۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ نے حج ادا کیا ہے، اگر آپ کے پاس اس کے باوجود بھی استطاعت ہے، سہولت ہے، شریعت کہتی ہے کہ نفل حج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے شریعت میں فرائض کے ساتھ ساتھ شریعت نے نوافل کو بھی ان کے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ بندہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ آئیے ہم جانتے ہیں
سنتوں کے اگر کوئی آدمی سنو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کیا انعامات دیتے ہیں۔ بندہ فرائض تو ادا کرتا ہی ہے، اسے ادا کرنا ہی ہے، اس کی سستی میں جو ہے اسے سزا مل سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف فرائض پہ اکتفا کرتا ہے، وہ نوافل کی طرف نہیں جاتا ہے، تو اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو اسے کتنا بڑا مقام ملنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جو بھی حدیث آپ پڑھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي یبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بندہ جو ہے سب سے زیادہ قریب اس وقت بنتا ہے، وہ عورت اللہ کی سب سے زیادہ مقرب اس وقت بنتی ہے جو اللہ کے فرض کردہ جو ہے عبادتوں کا اہتمام کرتے۔ جو آدمی اللہ کے فرض کردہ عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا چہیتا بن جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بندہ جو ہے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اب بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے اور ایسے نوافل پڑھتا ہے، پیارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ اس کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ بنتا ہے، اس کا کان بنتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بنتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بنتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بنتا ہے اللہ جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا غلط معنی نہیں لینا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کا غلط معنی لیا ہے کہ اللہ ہی خود انسان کے اندر آ جاتا ہے، غلط معنی ہے۔ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، عربی زبان کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی آنکھ بنتا ہے، کان بنتا ہے، ہاتھ بنتا ہے، پیر بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا اتنا قریب بن جاتا ہے کہ اس کے اعضاء کو بھی جو ہے اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنا دیتا ہے۔ اس کا کان وہی سنے گا جو اللہ کو پسند ہے، اس کی آنکھ وہی دیکھے گی جو اللہ کو پسند ہے، اس کا ہاتھ وہی چیز کو پکڑے گا، وہی چیز کو جو ہے وہی کام کرے گا جو اللہ کو پسند ہے، اس کے پیر وہی منزل کی طرف جائیں گے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو اس کی زندگی میں ایسی توفیق اور ایسی رحمت بھیجتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس سے گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ہے کہ آدمی جو ہے دنیا ہی میں جو ہے جنتی بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے جو بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، نفل عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، اسے کتنا بڑا انعام ملنے والا ہے۔ ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت کیا ہے؟ دنیا کا ہر انسان، قیامت تک آنے والا ہر انسان، اس کے دل میں ایک خواہش باقی رہتی ہے، اس کے دل میں ایک تمنا اور ایک آرزو لگی رہتی ہے۔ وہ آرزو کیا ہے؟ ہماری خواہش اور آرزو یہی ہے کہ ہم آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کی صحبت حاصل کریں اور آپ کے بازو میں جگہ پائے۔ یہ ہر امتی کی خواہش ہوتی ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے پیارے نبی کو دیکھا نہیں، آپ کے فرامین پہ اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے زندگی گزاری اور آپ نے ہمیں ہمیشہ والی جنت کی طرف زندگی گزارنے کا، ہمیں ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ تو ہماری خواہش یہ کہ ہم پیارے نبی کو دیکھیں اور آپ کی صحبت حاصل کریں۔ یہ کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیسے ملتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ ایک صحابی تھے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، اصحاب صفہ میں سے تھے، غریب صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غریب صحابہ ہوتے ہیں انہیں ٹوٹ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ اب یہ صحابی کیا کرتے تھے؟
رات میں پیارے نبی کی خدمت میں معمور ہوتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی کا انتظام کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طہارت کے لیے پانی کا انتظام کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک کی بندوبست کا انتظام کرنا، پیارے نبی کی خدمت میں لگے رہتے تھے. تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے جو ہے بہت خوش ہوئے ایک مرتبہ، اور انہیں اس خدمت کا صلہ دینا چاہ رہے تھے. پیارے نبی نے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اے ربیعہ سل، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو، آج میں اللہ سے سفارش کر کے وہ چیز تمہیں دلاؤں گا. اللہ اکبر. غریب صحابی ہیں، دنیا کچھ نہیں ہے، کیا مانگ رہے ہیں، اور ہمیں سب کچھ دنیا ملی ہوئی ہے اور ہم کیا مانگتے ہیں دعا میں. اس صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، اس دنیا میں آپ سے ملاقات کرنے کا شرف مجھے ملا ہے، صحابی بننے کا شرف ملا ہے، اور میں دنیا میں جو ہے آپ کی صحبت کو پا کے بڑا خوش نصیب بن گیا ہوں. اے اللہ کے نبی، میری آخری خواہش اور پہلی خواہش یہی ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. اللہ اکبر. پیارے نبی نے کہا کوئی اور چیز مانگو. کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے جو ہے آپ کی صحبت چاہیے آخرت میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ، جنت میں میری صحبت چاہتے ہو، جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو، تو تمہیں بھی محنت کرنی پڑے گی. میں تو دعا کروں گا، سفارش کروں گا، لیکن ساتھ میں تمہیں بھی محنت کرنی پڑے گی. وہ کیا محنت ہے؟ کہا کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. کہا کہ اے ربیعہ، کثرت سے نفل نمازیں پڑھو، کثرت سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو. اللہ نے یہ قانون لکھ دیا ہے، دنیا میں جو بھی مرد، دنیا کی جو بھی عورت دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدے کرے گی، اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ قیام کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت نصیب کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں نصیب کرتا ہے، جنت الفردوس میں. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، آپ کو کیا بات معلوم ہوئی؟ نفل عبادت بندہ ادا کرتا ہے، اس کی زندگی میں کتنا بڑا خیر آتا ہے، کتنا بڑی بھلائیاں آتی ہے، اور اس کے مقدر میں کتنی عظیم چیز ہے نفل نماز. اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی رحمت پہ دیکھیے. آپ غور کیجئے کہ سبحان اللہ، کل قیامت کے دن بندے کی نام اعمال دیکھے جائیں گے. پہلے اس کے فرائض کو چیک کیا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب بندے کے فرائض کو دیکھا جائے گا، دیکھیے انسان ہے، میں انسان ہوں اور آپ انسان ہیں، دنیا کا ہر انسان جسے اللہ تعالیٰ جیسی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے ویسی عبادت ہم سے ادا نہیں ہو پاتی. شریعت میں جو عبادت مطلوب ہے وہ عبادت ہم سے ہو نہیں پاتی. ہم نماز میں کھڑے ہیں، خشوع و خضوع ہماری نماز سے ختم ہو جاتا ہے، کبھی نماز میں دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. ہماری زندگی میں کتنی عبادتیں ہیں جیسے شریعت کرنے کا حکم دیا ویسے ہم نہیں کر پاتے. شریعت نے کہا کہ کل قیامت کے دن جب بندے کے فرائض کو دیکھا جائے گا، اس کی فرائض میں کوتاہی رہے گی، کمی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظروا هل لعبادی من التطوع، کہتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کی نفل عبادتوں کو تلاش کرو، اس کی نفل عبادتوں کے ذریعے سے جو ہے اس کے فرض نمازوں کو، فرض عبادتوں کو پورا کرو. اللہ اکبر. بتائیے میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر ہماری زندگی میں نفل عبادتیں نہ ہو تو ہم کیسے آخرت میں جو ہے اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ فرائض کی کوتاہی، فرائض کی کمی کو اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے پورا کرتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ نوافل کون سے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. خصوصاً نماز کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کتنے نوافل ایسے ہیں جو ہم سے چھوٹتے ہیں اور اس کی کتنی بڑی فضیلت کتب احادیث میں آئی ہے. آئیے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. عبادتوں میں، سنت مؤکدہ میں آپ دیکھیں گے سب سے پہلی افضل عبادت تہجد کی عبادت ہے. تہجد کی نماز یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اہم عبادت تھی اور اہم نماز تھی. پہلے نبی نے کبھی تہجد کی نماز کو جو ہے نہیں چھوڑا. اور اللہ کے نیک بندوں کے سلسلے میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو کم سویا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ عبادت تو مستقل اس کی ایک الگ عبادت ہی ہے اور اس کی الگ فضیلت ہی قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے. آئیے ہم جانتے ہیں
सुनो, नवाफिल में सबसे अफजल तरीन सुन्नत मुअक्कदा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 12 रकात दिन में 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा रख दी गई हैं। दिन और रात की पूरी नमाजों में 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा रख दी गई हैं। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, अगर कोई बंदा इन 12 रकात का एहतमाम करता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से उसे गारंटी देते हुए फरमाया, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला जो भी बंदा ये 12 रकात का एहतमाम करता है उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करता है। अल्लाह देखिए, इनाम जो है मैं अगर दूं मेरी हैसियत के मुताबिक दूंगा, आप अगर इनाम दे आप अपनी हैसियत के मुताबिक देंगे, लेकिन कायनात का रब्बुल आलमीन, इस कायनात का शहींशाह है, वो अगर किसी को इनाम देने पे आए तो कितना बड़ा इनाम देगा, वो कैसे महल बनाएगा। अल्लाह अकबर। और करने की बात है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सहाबिया, आपकी ये बीवी उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, जब से मैंने ये हदीस सुनी है जिंदगी में कभी भी किसी भी दिन मेरी सुन्नत मुअक्कदा 12 रकात कभी छूटी ही नहीं। अल्लाह मेरे भाइयों, जिंदगी में यकीन कर ले अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल होगी। यकीन कर ले कि मैं जिंदगी में ये सुन्नत मुअक्कदा का एहतमाम करके रहूंगा। वो सुन्नत मुअक्कदा क्या क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फजर से पहले के 2 रकात, रकात अल-फज्र खैरुम मिन दुनिया व मा फिहा, कहा कि फजर की नमाज से पहले के 2 रकात सुन्नत, कहा कि दुनिया और इसमें पाए जाने वाली हर चीज से बेहतर है वो 2 रकात। वो 2 रकात हुई जोहर से पहले 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात, मुकम्मल 12 रकात हो गई। कहा कि अगर कोई आदमी इन 12 रकातों का एहतमाम करता है, अल्लाह ताला जन्नत में जो है उसके लिए एक महल तामीर करता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है मेरे लिए और आपके लिए। अमल छोटा है लेकिन उसका इनाम बहुत बड़ा है। मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में याद रखिए अल्लाह के बंदो, दिन मुतअय्यन है, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत आएगी एक लम्हा ना पहले आएगी ना बाद आएगी, ठीक उसके वक्त में आएगी। ये अल्लाह ने जो है जब इंसान माँ के पेट में 4 महीने का होता है तभी फैसला कर दिया कि इसको दुनिया में कितने दिन रहना है। तो याद रखिए, आज से ठान लीजिए मेरी माओ बहनों, और आप भी यकीन कर ले मेरी जिंदगी जब तक बाकी रहेगी हम जो है इन सुन्नत मुअक्कदा 12 रकात का एहतमाम करने की कोशिश करें। इसी तरीके से इन 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा के बाद सबसे अफजल सुन्नत जो है वितर की नमाज। चाहे आप 1 रकात पढ़ें, 3 रकात पढ़ें, 5 रकात पढ़ें, लेकिन वितर की नमाज जो है बहुत अफजल तरीन नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल वित्रु हक़्क़ुन, वितर पढ़ना जो है हक है, पढ़ना चाहिए। वमन लम यूतिर फलैसा मिन्ना, कहा कि जो वितर की नमाज नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है। हमारी इबादत का इख्तिताम जो है, हमारी इबादतों का खत्म होना जो है वितर से होना चाहिए। इसी की अहमियत के पेश नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर के लिए निकल जाते, हालांकि सफर में जो है कसर करने की तालीम दी गई, 4 रकात वाली नमाज 2 रकात हो जाती है। जोहर नमाज, असर नमाज, इशा की नमाज जो है सफर की वजह से शरीयत ने जो है कसर करने का हुक्म दिया है, वो 4 वाली नमाज आपको 2 रकात हो जाती है। इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में भी फजर से पहले के 2 रकात सुन्नत और वितर की नमाज को कभी छोड़ते नहीं थे। इससे बात मालूम होती है वितर की नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है, इसका भी हमारी जिंदगी में एहतमाम होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, अल्लाह तबारक व तआला वित्र है, अकेला है और वितर को जो है वो पसंद करता है। तो इस लिहाज से हमें वितर की नमाज का भी एहतमाम करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, सुन्नत ये मुअक्कदा हो गई। सुन्नत गैर मुअक्कदा क्या है? गैर मुअक्कदा का मतलब ये है, ये सुन्नतें ऐसी हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई, पढ़ना चाहिए। और वो सुन्नतें मुअक्कदा प्यारे नबी ने कभी छोड़ा नहीं।
اب غیر موقدہ کیا ہے؟ عصر کی نماز سے پہلے، عصر کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرن صلی 4 قبل العصر، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ملے اس بندے کو جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ 4 کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیے، پھر 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر لیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے غیر مؤکدہ ہے، عصر سے پہلے بھی 4 رکعت سنتیں غیر مؤکدہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر یہ جو ہے سنت متروکہ کہی ہے، ایک سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ مغرب کی اذان کے بعد جماعت پھیرنے سے پہلے 2 رکعت سنت رکھی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین، ایک بار نہیں کہا، 3 بار بولے، صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، کہا کہ لوگوں مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھو، 2 رکعت سنت پڑھو، 2 رکعت سنت پڑھو۔ پھر اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا لمن شاء خشیت ان یتخذها الناس سنہ، یہ ڈرتے ہوئے کہا کہ کہیں لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں، یعنی جیسے سنت مؤکدہ جیسے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ویسے اہتمام پڑھنے کی تو ضرورت نہیں، لیکن سنت تو رکھی گئی ہے، آپ کو کبھی کبھی پڑھ لینا چاہیے، کبھی چھوٹنے سے کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ سنت کو پوری طریقے سے بھلا دینا، کبھی زندگی میں پڑھنا ہی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اذان کے بعد اور مغرب کی جماعت ٹھہرنے سے پہلے 2 رکعت سنت رکھی گئی ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عشاء کی جماعت سے پہلے 2 رکعت اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے، اس کا بھی ہماری زندگیوں میں اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اشراق کی نماز کتنی عظیم نماز ہے، آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ آپ غور کریں، میری مائیں بہنیں بھی غور کریں کہ اس حدیث پہ زندگی میں ہمیشہ عمل ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑے بڑے اسلاف کا یہی اہتمام ہوتا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اشراق کی نماز یہ میرا ناشتہ ہے، اگر میں اشراق کی نماز نہیں پڑھتا میری بدن میں جو ہے پورا دن جو ہے کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ محدث العصر، انہوں نے حدیث پہ بہت بڑی تحقیق کی ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں صحیح حدیث قرار دیا ہے۔ 3403 نمبر والی حدیث آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداء فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة عمرة تامة 3 مرتبہ فرمایا، کہا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھا رہا، وہاں سے اٹھا نہیں، فجر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھا رہا اور ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ جو ہے سورج تھوڑا بلند ہو گیا، سورج کے بلند ہونے کے بعد اسی جگہ پہ اٹھ کے جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو جو حج کرنے پر اور عمرہ کرنے پر جو ثواب دیا جاتا ہے، جو لاکھوں کے روپے خرچ کر کے جو ثواب کمایا جاتا ہے، پیارے نبی نے کہا اسی طرح کا مکمل ثواب اس آدمی کو بھی دیا جاتا ہے جو آدمی جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، جب سورج بلند ہوتا ہے اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھ کے اس جگہ سے ہٹتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا مکمل ثواب اسے دیا جاتا ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک آدمی حج کرنے کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے میرے بھائی، عمرہ کرنے کے لیے کتنا خواہش کرتا ہے، اور بہانے بناتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ایسے بہانے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ کے لیے ہر دن حج کا ثواب اور عمرے کا ثواب کمانے کی جو ہے شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں اہتمام ہونا چاہیے۔ اجر کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، کبھی تصور کر سکتے ہیں؟ عمل بہت قلیل ہے، بہت مختصر ہے، لیکن جو ہے اس کا انعام کتنا بڑا رکھا گیا ہے انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش نصیب ہے وہ عورت جو ان نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی زندگی کے ایک ایک دن کو بھی بڑا غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں جو ہے ان عبادتوں کو لاتے ہیں۔ بڑا بدنصیب ہے، بڑا محروم ہے وہ انسان جو زندگی میں جو ہے
ان نوافل کا اہتمام کیے بغیر اتنی بڑی عبادتوں کو اور اتنے بڑے افضل ترین انعامات سے وہ محروم رہتا ہے. اور خاص کر کے جو لوگ نماز چھوڑ کے ہی سو جاتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی محرومی کی اور آخرت میں جو ہے ان کے لیے بربادی کی بات ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے بدن میں 360 جوڑ رکھ دیے گئے. 360 جوڑ ہے. آپ انگلی میں دیکھیں گے کتنے جوڑ ہے, آپ کے ہاتھ میں دیکھیے کتنے جوڑ ہے, آپ کے اس بدن میں جوڑ ہے, اس لیے آپ ہر کام کو آسانی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اے انسانوں اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو, اس کی کائنات میں تو اس کی ہزاروں کی نشانیں پائی جاتی ہیں. کائنات کو تو چھوڑو, اپنے وجود میں دیکھو, اپنی ذات میں دیکھو, اللہ کی کتنی ہزاروں نشانیاں تمہارے بدن میں خود موجود ہیں. اللہ اکبر. اگر اللہ تعالیٰ انسان کے بدن میں جوڑ نہ رکھتا, وہ کھاتا کیسے, پیتا کیسے, اور اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کرتا, اور وہ بیٹھتا کیسے, زندگی اس کی جو ہے ایک تختے کے مانند ہو جاتی کہ وہ کبھی حرکت کیے بغیر ایسا ہی کھڑا رہ جاتا. سبحان اللہ. اللہ نے انسان کے بدن میں 360 جوڑ رکھے. پیارے نبی نے کہا جب بندہ سو کے صبح میں اٹھتا ہے 360 جوڑ کا اسے صدقہ ادا کرنا پڑے گا, اس کے اوپر واجب ہے یہ حق کہ اللہ نے اسے 360 جوڑ دے کے صبح کرنے کا اسے جو ہے نصیب کیا ہے. 360 جوڑ کا صدقہ دینا ہے اس کو. آپ 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو جو ہے ایک صدقہ ہے, کسی کو بھلائی کی بات بولیں گے ایک صدقہ ہے, کسی کوئی آدمی جا رہا ہے اس کی مدد کریں گے ایک صدقہ ہے. ویسے 360 صدقے آپ پہ واجب ہوتے ہیں. پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں 360 جوڑ کا صدقہ ایک عمل کر لو ادا ہو جائے گا. 360 جوڑ کا صدقہ ایک عمل کر لو, ایک نیکی کر لو, ادا ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز پڑھ لو, 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لو, تمہارے بدن کے 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر. 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا. چاشت کی نماز, اشراق کی نماز کے بعد سورج بلند ہو گیا, سورج کی گرمی پڑنے لگے. حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کے بچے کے پیر جلنے لگے, یعنی تیزی سے دھوپ پڑنے لگے. اس وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں 10-11 کا وقت ہوتا ہے. 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں میں جو سنت ہمیں ادا کرنے کی تعلیم دی ہے وہ تحیۃ الوضو ہے. جب بھی ہم وضو کریں گے 2 رکعت نماز پڑھیں, چاہے ہم اپنے گھر میں ہو, مکان میں ہو, دکان میں ہو, کہیں کمپنی میں ہو, دنیا میں کہیں بھی ہو, آپ وضو کیے ہیں کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. یہ تحیۃ الوضو ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب معراج کو میں گیا تھا تو دیکھتے ہیں کہ میں جنت الفردوس میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز میں نے سنا. پیارے نبی نے آ کے کہا کہ بلال تمہاری کون سی نیکی ہے جو تمہیں جو ہے جنت میں اتنی عظیم درجہ نصیب کی ہے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میری ایک نیکی ہے. وہ نیکی کیا ہے؟ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت جو ہے تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اللہ, یہ سنت بھی میری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے ایک مومن بندہ ہمیشہ وضو میں رہتا ہے. جب تک وہ وضو میں رہتا ہے اس کے لیے پاکی کی بات ہے, اس کے لیے جو ہے بہت بڑی عظیم نیکی کی بات ہے. تو اب جب بھی وضو کریں اپنے وضو کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. آپ جب بھی مسجد جائیں گے 2 رکعت آپ کو تحیۃ المسجد ادا کرنا ہے. اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے پتہ آپ کو؟ بہت سارے لوگ مسجد میں جاتے اور بیٹھ جاتے ہیں, غلط بات ہے. مسجد میں جانے کے بعد آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کے ہی بیٹھیں 2 رکعت. ائمہ کہتے ہیں, بڑے بڑے علماء 3 وقت میں جو ہے نماز پڑھنا ممنوع ہے. فجر کے بعد نماز پڑھنا جہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے, عصر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے آپ یہاں تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. کہا کہ اگر ایسے وقت میں بھی اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے, وہاں بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے, تو کہا کہ اس کو بھی جو ہے ایسے وقت میں بھی چاہے وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے. اللہ اکبر. تحیۃ المسجد کی بڑی اہمیت ہے, تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ آپ مسجد پہنچے ہیں, وضو کیے ہیں, تحیۃ الوضو کے الگ 2 رکعت اور تحیۃ المسجد کے 2 الگ رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو.
آپ جو ہے مسجد میں پہنچے ہیں، مسجد میں وضو کر رہے ہیں، تو صرف آپ تحیۃ المسجد پڑھ لیں تو اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی مسجد کو پہنچ رہا ہے، اس وقت میں کوئی نماز رکھ دی گئی ہے، آپ ظہر کی نماز کے لیے آئے ہیں، اس وقت میں تو آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے، سنت مؤکدہ ظہر سے پہلے 4 رکعت رکھ دی گئی ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت رکھ دی گئی ہے، ایسی نماز کے وقت میں آپ مسجد کو پہنچتے ہیں، تحیۃ المسجد کی ادا کرنے کی ضرورت نہیں، جو نماز رکھ دی گئی ہے وہ پڑھ لیں تو تحیۃ المسجد بھی آپ کا ادا ہو جائے گا۔ یہ غلط بات ہوگی کہ آپ ظہر کی نماز کے لیے پہنچے ہیں، پہلے تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، پھر سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اگر گھر میں وضو کیے ہیں تو گھر میں جو ہے تحیۃ الوضو نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ آپ مسجد میں ایسے وقت میں آئے ہیں، 11 بجے آئے، ایسے وقت میں تو کوئی نماز نہیں ہے، تو آپ کے لیے شریعت نے کہا آپ بیٹھنا چاہتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیے، یا 3 بجے کی بھی مسجد میں چلے گئے، اس وقت میں کوئی نماز نہیں ہے، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو شریعت نے کہا کہ تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھیے۔ کسی نماز کے وقت میں آپ جاتے ہیں، اس وقت میں آپ کو الگ سے جو ہے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کر کے بیٹھنا ضروری نہیں ہے، جو نماز رکھ دی گئی ہے وہ پڑھ لیں تو کافی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے سنتوں کے تعلق سے، جتنی بھی سنتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری سنتیں اپنے گھروں میں ادا ہونی چاہیے۔ سنت نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں پیارے نبی نے اکثر سنت کی نماز جو ہے گھر میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے، یہی افضل ہے۔ فرض نماز مسجد میں ادا کرنا ہے، سنن و نوافل جو ہے اپنے گھروں میں ادا کرنے کی تعلیم دی گئی۔ آپ دیکھیں گے اسی لیے کتنے صحابہ ایسے ہیں اپنے گھروں میں جو ہے نماز پڑھنے کا ایک مصلی کے لیے ایک جگہ خاص کر لی ہے، یہ جگہ صرف جو ہے نماز پڑھنے کے لیے خاص کی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے گھر میں آپ کی اولاد پہ اثر پڑے گا، آپ کی زندگی میں خیر و برکت آئے گی۔ پیارے نبی نے کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں میں عبادت کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو۔ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے گھروں میں زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے زندگی میں جو ہے شریعت ہمیں عبادتوں میں فرض عبادتوں کے ساتھ نفل عبادتیں ادا کرنے کی تعلیم دی ہے، تو ہماری زندگی کے معاملات میں بھی جو ہے ہم نفل کام کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایک جگہ کام کرتا ہوں، مجھے کام دیا گیا 5 بجے تک کرنا ہے، شریعت نے کہا کہ احسان پہ کام کرو، ابھی تھوڑا زیادہ وقت آپ کام کرنے کی کوشش کیجیے، یہ نفل کام ہے، آپ نفل آپ آگے بڑھ کے کریں، ایسا نہیں کہ جتنا وقت دیا گیا اتنا ہی کر کے آپ نکل رہے ہیں۔ شریعت نے کہا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپ کے جو بھی معاملات ہوں گے احسان پہ ہونا چاہیے۔ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ماتحت میں کوئی آدمی کام کر رہا ہے، اپنے وقت سے زائد کام کر رہا ہے، آپ امیر ہیں، آپ بڑے ہیں، شریعت نے کہا کہ آپ جو اس کی تنخواہ متعین کیے ہیں اس سے کوئی زیادہ بڑھا کے دیجیے۔ تو اس طریقے سے جو ہے عبادتوں کی روشنی میں جو ہے اپنے معاملات میں بھی نفل کام کو بھی ہمیں انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہ چند عبادتیں تھی جس کی وجہ سے ایک بندہ جو ہے اللہ کا مقرب بنتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے۔ فرائض کے ساتھ اگر وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، دنیا کا کوئی بھی انسان میرے ولی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسے کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر دیکھو ہماری زندگی میں عبادتیں اگر سدھر گئیں، ہمارے معاملات سدھر گئے، ہماری زندگی میں اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہماری زندگیوں میں آئیں گی، ہمارے گھر جو ہے جنت نما گھر بن جائیں گے، ہماری زندگیوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ زندگی میں ہم نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ زندگی میں نوافل کا بھی ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ جو کچھ ہم عبادتیں کر رہے ہیں ہماری عبادتوں کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.